وہ کتابیں میں نے تالاب کے اندر ڈال دی ہیں، کیونکہ اس مکتب کے اندر ایک تالاب بھی تھا۔ تو انہوں نے دیکھا تو ساری کتابیں اندر تالاب کے اندر پڑی ہوئی ہیں۔ اس پہلے زمانے میں جو کتابیں سیاہی سے لکھتے تھے، وہ تالاب میں اترے اور ساری کی ساری کتابیں نکال کے رکھ دیں، واپس لا کے رکھ دیں۔ اور جب مولانا جلال الدین رومی نے کتابوں کو دیکھا تو کتابیں بالکل خشک اور بالکل صحیح سالم۔ تو ایک مرتبہ شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ مولانا جلال الدین رومی کے پاس گئے۔ مولانا جلال الدین رومی اپنے مکتب میں بیٹھ کے کتابوں کا مطالعہ کر رہے تھے۔ تو مولانا جلال الدین رومی شاہ شمس تبریز کو بھی نہیں جانتے تھے۔ تو شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ ان کے پاس جب پہنچے تو آپ کتابوں کا مطالعہ کر رہے تھے، تو شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ نے ویسے ہی پوچھ لیا کہ بھئی کتابوں کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ این چیز یہ کیا ہے؟ تو مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے سمجھا کہ شاید کوئی ملنگ بندہ ہے۔ یہ سوچ کر انہوں نے جواب دیا، این آ علم اس کے تو نمی دانی، یہ وہ علم ہے جس کو تو نہیں جانتا، یعنی فارسی میں سوال جواب ہو رہے تھے۔ تو یہ بات سن کر شاہ شمس تبریز خاموش ہو گئے۔ تو کچھ دیر کے لیے مولانا رومی اس مکتب سے اٹھ کر کہیں باہر چلے گئے۔ جو تھوڑی دیر بعد واپس آئے تو دیکھا ان کی کتابیں ادھر موجود نہیں تھیں۔ تو کیونکہ مکتب کے اندر شاہ شمس تبریز ہی اس وقت موجود تھے، تو ان سے پوچھا کہ بھئی میری کتابیں ادھر پڑی ہوئی تھی، وہ کہاں پہ گئی ہیں؟ تو اس نے کہا وہ کتابیں میں نے تالاب کے اندر ڈال دی ہیں، کیونکہ اس مکتب کے اندر ایک تالاب بھی تھا۔ تو انہوں نے دیکھا تو ساری کتابیں اندر تالاب کے اندر پڑی ہوئی ہیں۔ اس پہلے زمانے میں جو کتابیں سیاہی سے لکھتے تھے، سیاہی والی کتابوں کو جب پانی میں ڈالا تو وہ تو ساری خراب ہو گئی تھیں۔ سیاہی کیونکہ ابھی ختم ہو جاتی ہے پانی کے اندر ڈال کے۔ تو مولانا جلال الدین رومی بہت پریشان ہوئے، کہنے لگے تو نے تو میرا قیمتی خزانہ ضائع کر دیا۔ تو شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ مسکرائے، انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، میں آپ کو کتابیں واپس نکال دیتا ہوں۔ وہ تالاب میں اترے اور ساری کی ساری کتابیں نکال کے رکھ دیں، واپس لا کے رکھ دیں۔ اور جب مولانا جلال الدین رومی نے کتابوں کو دیکھا تو کتابیں بالکل خشک اور بالکل صحیح سالم۔ تو بہت حیران ہوئے، پریشان ہوئے۔ شاہ شمس تبریز سے پوچھا این چیز یہ کیا ہے؟ تو پھر شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ نے کہا، این آ علم اس کے تو نمی دانی، یہ وہ علم ہے جس کو تو نہیں جانتا۔ مولانا جلال الدین رومی نے اپنی دستار پھینکی اور ان کے شاہ شمس رحمۃ اللہ علیہ کے پیچھے چل دیے، پاؤں میں گر گئے۔ تو شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ نے ان کو اٹھایا اور سینے سے لگایا اور انہوں نے کہا کہ میں آپ کو ہی تلاش کر رہا تھا۔ تو یہ اللہ والوں کے قصے ہیں، اللہ والوں کی کہانیاں ہیں۔ ایک تو اس قصے میں دو ہمیں باتیں پتہ چلی ہیں۔ ایک تو ایک ظاہری علم ہے جو انسان کتابوں سے پڑھتا ہے، ایک باطنی علم ہے، اندر کا علم، باطنی آنکھ۔ اللہ تعالیٰ علم، یہ باطنی علم اس بندے کو دیتا ہے جو جتنا علم اس کے پاس ہے اس کے اوپر عمل کرتا ہے۔ ظاہری علم، یہ ایک حدیث بھی ہے کہ جو بندہ ظاہری علم جو اللہ تعالیٰ نے اس کو علم دیا اس کے اوپر عمل کرنا شروع کر دے تو اللہ تعالیٰ اس کو تو ایسا علم عطا کرتا ہے تو وہ بندہ اس کو پہلے نہیں جانتا تھا۔ تو باطنی علم اللہ تعالیٰ دیتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے، اللہ تعالیٰ کے جو ہے وہ قرب سے حاصل ہوتا ہے، بزرگوں کی صحبت سے حاصل ہوتا ہے، نیک جو ہے وہ گناہوں کو چھوڑنے سے، نیک زندگی گزارنے سے، شریعت کے اوپر چلنے سے۔ تو یہ وہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جب اللہ تعالیٰ کا بندہ من پسند بن جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کا ولی بن جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر اس کو ایسا علم عطا کرتا ہے جیسے صحابہ کو دیا۔ نبی علیہ السلام جو ہے ان کے پاس تو سب سے زیادہ علم ان کے پاس تھا، صحابہ کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے علم دیا۔ پھر ان کے پاس جو اولیاء کرام ہیں، تابعین ہے، تبع تابعین، ان کو اللہ تعالیٰ نے ایسا علم دیا، ایسا علم کھول کے رکھ دیا ان کے سامنے۔ وہ اس لیے کھول کے رکھا، انہوں نے اپنا سارا کچھ اللہ تعالیٰ کے لیے وقف کر دیا تھا۔ دن ہو، رات ہو، صبح ہو، شام ہو، وہ ہر وقت جو ہے ان کا یہی تھا کہ جو بھی کام کرنا ہے ہم نے اللہ کو راضی کرنا ہے۔ ہم کوئی ایسا کام نہ کر لیں جس سے اللہ ناراض ہو جائے۔ وہ کوئی بھی کام کرتے تھے اس سے پہلے دیکھتے تھے میں یہ کام کرنے لگا ہوں، اس سے اللہ تعالیٰ ناراض تو نہیں ہوتا۔ صحابہ کرام جو ہے وہ جاتے ہیں جنگل کے اندر تو درندوں کو کہتے ہیں کہ بھئی ہم نے یہاں پڑاؤ ڈالے ہیں تو یہاں سے نکل جاؤ، ہم اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں۔ تو وہ اللہ کے نیک بندے تھے، ان کی آواز کو سنا درندوں نے، جنگل کے درندوں نے، سانپوں نے، بچھوؤں نے، حشرات الارض نے، وہ جگہ چھوڑ کے چلے گئے، ان کے لیے جگہ خالی کر دی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ، جب انسان اللہ تعالیٰ کی مان کے چلتا ہے تو اللہ تعالیٰ ساری مخلوق کو اس کے تابع کر دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔
ویڈیو اچھی لگے اس کو ضرور شیئر کریں دوستوں کے ساتھ صدقہ جاریہ سمجھ کر، اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ بہت شکریہ۔